ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم۔ پچھلی آیت میں عرض کیا گیا تھا قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ تم پاگل ہو، اور اگر تم سچے ہو اپنے دعوی نبوت میں تو کچھ فرشتے لے آؤ جو گواہی دیں تمہارے نبی ہونے کی۔ یہ ان کا کلام انکار نبوت پر مبنی تھا۔ کیا مطلب؟ یہ باتیں کہنا اس لیے تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس قسم کے حالات جو پیش آتے ہیں تو آپ صبر سے کام لیجئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی بدسلوکی جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ بدسلوکی کوئی نئی بات نہیں۔ اس کے پہلے بھی ہمارے رسول دنیا میں آتے رہے اور اس زمانے کے کافروں اور مشرکوں نے ان کے ساتھ یہی برتاؤ کیا تھا۔ تو سارے پیغمبروں کی گویا یہ سنت ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کی گئی ہے اور انہوں نے اس کو برداشت کیا ہے، اور اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام میں وہ لگے رہے۔ اس لیے آپ بھی اپنے کام میں لگے رہیں، کام کرتے رہیں، اور ان کی باتوں کی وجہ سے بددل ہو کر کے بیٹھ نہ جائیے، اپنے کام میں لگے رہیے اور ان کی پرواہ نہ کیجیے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قافلہ اپنی منزل کی طرف چلتا رہتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ اب کتوں کے بھونکنے میں الجھ کر اگر آدمی اپنی منزل کا راستہ چھوڑ دے گا تو منزل تک کبھی رسائی ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، پچھلے لوگوں کی جو جماعتیں تھیں، جو فرقے تھے، جو امتیں تھیں، ان کے اندر بھی ہم نے اپنا رسول بھیجا تھا،
اور صورتحال یہ رہی کہ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان قوموں کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کا ٹھٹھا اڑایا، مذاق کیا، گویا غیر واقعی چیز سمجھا، حقیقت نہیں جانا، بلکہ انہوں نے غیر حقیقت پر محمول کر کے ان کے ساتھ استہزاء، ٹھٹھا بازی اور مذاق کیا۔ یہ رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا بازی، نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ استہزاء اور انکار، یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ایمان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور آدمی کے دل میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے کفر کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور ایمان کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ٹھٹھا بازی، ان کی توہین اور ان کی رسالت کا انکار، اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، چیزوں میں نہیں ہے، بعض چیزیں ہیں جو بڑی زود اثر ہوتی ہیں، اور بعض چیزوں کا اثر کچھ دھیما ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے۔ وٹامن کے لیے آپ دودھ پیتے ہیں، اثر ہوتا ہے، مگر اس کا اثر دھیما ہوتا ہے، اور طاقت کا ایک انجیکشن لگا دیا جائے تو لیٹا ہوا آدمی اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا ترنت، جھرجھری لے کر کے تھوڑی ہی دیر میں۔ کیوں؟ تاثیر اس میں بھی ہے، تاثیر اس میں بھی ہے، مگر اس کا اثر دھیما ہے اور اس کا اثر تیز ہے۔ ایسے ہی آپ کو نزلہ زکام ہو گیا، آپ نے کاڑھا پیا، 1 دن پیئیں گے، 2 دن پیئیں گے، 3 دن پیئیں گے، کئی دن لگ جائیں گے، اتنا دھیما دھیما اثر ہوگا کہ آپ کبھی یہ سوچیں گے پتہ نہیں فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جو آدمی ان کی تاثیرات کا قائل ہے اور جسے یقین ہے کہ واقعتاً یہ جڑی بوٹیوں کی جو دوا ہوتی ہے اس کا اثر بھلے دیر میں پہنچتا ہے مگر اچھا اثر پڑتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا، جسم کے اندر کوئی دوسری خرابی نہیں پیدا ہوتی، اور بیماری آہستہ آہستہ زائل ہو جاتی ہے، تو وہ تو لگا رہے گا۔ اور تیز اثر آج کل ٹیبلٹ، کیپسول اور انجیکشن آ رہے ہیں، لگا دیں گے ترنت داب دے گا، ترنت آرام پہنچائے گا، بخار بھی ختم ہو گیا، کھانسی بھی جاتی رہی، خراش بھی بند ہو گئی، مگر 4 گھنٹہ کے بعد پھر ابھر آیا، 5 گھنٹہ کے بعد پھر ابھر آیا۔ تو تاثیرات ہوتی ہیں، بعض چیزوں کی تاثیر دھیمی ہوتی ہے، بعض چیزوں کی تاثیر تیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کوئی زہر ہے، سنکھیا ہے، اور اس قسم کی زہریلی چیزیں ہیں، ان کو آدمی استعمال کر لے ترنت اثر پڑ جائے گا، تھوڑی ہی دیر میں بہت تیز اثر پڑے گا، مرنے لگے گا۔ بعض چیزوں اب دھتورا وغیرہ ہے اس کا استعمال کر لیا، زہر یہ بھی ہے مگر بہت آہستہ آہستہ اثر ہوگا، بعض چیزوں کی تاثیر بہت تیز ہوتی ہے۔
ایسے ہی بدعملی اور گناہ کے کام. بعض گناہ ایسے ہیں کہ زہر ان کے اندر بھی ہوتا ہے مگر دھیما ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا اثر ہوتا ہے. اور بعض زہر ایسے ہیں کہ نہایت تیزی کے ساتھ ان کا حملہ ہوتا ہے. میں نے بتایا سنکھیا اگر کوئی آدمی کھا لے تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ آدمی مر جائے گا. سنکھیا کھانے والا تو زہر ہے، بہت تیز اثر ہوتا ہے. تو ایسے ہی بعض اعمال، بعض بدعملی، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا اثر آہستہ آہستہ پڑتا ہے، مگر بعض گناہ ایسے ہیں جن کا اثر زہر کی طرح سے نہایت تیز ہوتا ہے. انہی میں سے ہے خدا کا انکار، انہی میں سے ہے رسالت کا انکار، انہی میں سے ہے رسولوں کی تحقیر اور اہانت، یعنی ان کی توہین کرنا اور ان کو کمتر سمجھنا. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا اثر بہت تیز ہے، بلکہ بالکل ایسے ہی جیسے سنکھیا کا اثر، زہر کا اثر پڑتا ہے، ایسے ہی اثر اس کا بھی پڑتا ہے. تو جب رسول کی تحقیر کرے گا، کوئی اہانت کرے گا اور ان کی نبوت کا انکار کرے گا، تو سمجھ لیجئے کہ اب کفر جو ہے، کفر ہی اس کے حصے میں آئے گا، ایمان سے محروم ہو جائے گا. اچھا، بعض لوگوں نے شروع میں انکار کیا مگر بعد میں انہیں ایمان ملا. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے بتایا نہیں تھا اس یہودی کا واقعہ جو مامون رشید کے دربار میں آیا تھا. تو پہلے سال جب آیا تھا تو مامون رشید نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، میں تمہاری مدد کروں گا. اس نے کہا نہ، میں جس دین پر ہوں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا. چلا گیا. تو اس وقت تو اس نے انکار کر دیا تھا، مگر بعد میں اس نے جائزہ لیا مذاہب کا، اور مذاہب کا جائزہ لینے کے بعد میں اگلے سال جب آیا تو بغیر کہے ہوئے مسلمان بن کے آیا تھا. پہلے اسلام قبول کر چکا تھا، اس کے بعد آیا تھا یہاں. تو بعض لوگ جو ہیں اصل میں وہ ضد اور اہانت کے ساتھ انکاری نہیں ہوتے ہیں. انکار دو طرح کا ہوتا ہے نا. ایک انکار ہوتا ہے کہ بھائی ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، یا بعد میں سمجھوں گا اس کو، ابھی تو نہیں مانتا مگر بعد میں سمجھوں گا اس کو. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد تھے ابو العاص. یہ حضرت زینب کے شوہر تھے. حضرت زینب حضور کی صاحبزادی تھی. یہ ادھر شام کے علاقے میں گئے ہوئے تھے تجارت کے سلسلے میں. واپسی میں حضرات صحابہ کا گروہ ادھر گھوم رہا تھا اور دشمنی چل ہی رہی تھی. پا گئے، ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے لے آئے مدینے اور باندھ دیے گئے. ابھی یہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. اب یہاں باندھ گئے. حضرت زینب کو معلوم ہوا تو حضرت زینب نے ان کو پناہ دینے کا اعلان کر دیا کہ میں ان کو پناہ دیتی ہوں، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا کشادہ تھا کہ آپ کے صحابہ میں سے مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، اگر کہ کوئی دشمن مل جائے اور وہ اس کو پناہ دے دے تو حضور کی جانب سے اس کو پناہ رہتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو ابو العاص جب گرفتار ہوئے
پناہ تو مل گئی۔ اس کے بعد حضور نے صبح کے وقت ان کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ ابو العاص تو مسلمان ہو جاؤ۔ تو ابو العاص نے کہا کہ میں جس تجارت کے لیے گیا تھا ملک شام، اس میں بہت سے ہمارے شیئر ہیں، یعنی بہت سے حصے دار ہیں، بہت سے لوگوں کا مال میں لے کر کے گیا تھا۔ میں پہلے واپس جاؤں، ان لوگوں کی امانتیں اور ان کا تجارت میں جو ان کا شیئر ہے، نفع ہے، وہ سب ان لوگوں کو تقسیم کر دوں، اس کے بعد میں سوچوں گا۔ اگر میں ابھی اسلام قبول کر لیتا ہوں تو جتنے لوگوں کا شیئر میرے پاس ہے وہ یہی کہیں گے کہ ابو العاص ہمارے ساتھ غداری کر گیا، بے ایمانی کر گیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں ابو العاص نے بھی انکار تو کیا تھا، مگر اس طرح کا انکار نہیں تھا جیسے ان بڑے بڑے سرداروں کا انکار تھا۔ تو انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انکار یہ ہے کہ مجھے ضد ہے، جو تم کہو گے میں اس کے خلاف کروں گا، تم اگر سچ کہو گے تو میں اس کو جھوٹ کہوں گا، تم اگر سورج نکلے ہوئے کو دن کہو گے تو میں اس کو رات کہوں گا۔ اس کے اندر دشمنی اور عناد پایا جاتا ہے۔ ایسا انکار جو ہوتا ہے وہ زہر ہوتا ہے۔ اور ایک انکار وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں غور کروں گا، ابھی جلدی نہیں، غور کروں گا۔ اس انکار میں اس انکار میں فرق ہے۔ وہ انکار جو اہانت کے ساتھ، دیکھیے وہ جو ضد والا انکار ہوتا ہے اس کے اندر آدمی اپنے سامنے والے کو ذلیل سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے۔ جتنے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر و تذلیل کیا تھا ان میں سے کسی کو ایمان نہیں ملا، اور جن لوگوں نے تحقیر نہیں کیا تھا، حضور کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کیا تھا اور انکار کیا تھا، ان لوگوں کو بعد میں ایمان ملا ہے۔ تو انکار دو طرح کا ہوتا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ انکار جو اہانت اور تحقیر کے ساتھ ہو، تکبر کے ساتھ ہو، وہ انکار ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ پھر کفر ہی اس کا مقدر بن جاتا ہے اور ایمان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان کے دلوں میں استہزاء داخل کر دیتا ہوں۔ پتہ چلا کہ یہ تحقیر و تذلیل، ٹھٹھا بازی اور استہزاء کی بات جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ کسی جرم کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یہ نہیں فرمایا گیا کہ میں استہزاء لوگوں کے دل میں داخل کرتا، نہیں، مجرموں کے دل میں داخل کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جرم کوئی پہلے پایا گیا ہے، اس جرم کے نتیجے میں، اس جرم کی تاثیر یہ ہے، اس جرم کا نشہ یہ ہے، اس کا زہر یہ ہے کہ اب دل کے اندر استہزاء اور تحقیر کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور جب تحقیر و تذلیل کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اب اس کو، ایسے آدمی کو ایمان ملنے والا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سرج نام کا ایک شخص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مدینے میں وہ کتابت وحی کا بھی کام کیا کرتا تھا، مگر پتہ نہیں کیا بدمعاشی سوجھی، حضور کا ساتھ چھوڑ کر کے وہ مکہ چلا گیا،
اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمان ہونے کی علامت تھی مدینے آنا، اور مدینے آ کر کے واپس مکہ چلا جانا کفر کی علامت تھی، مرتد ہو جانے کی علامت تھی۔ اسی لیے لوگ چاہے جہاں کے ہوں جب ایمان لاتے تھے تو وہ مدینہ چلے آتے تھے، سب کے لیے حکم تھا کہ ہجرت کر کے مدینے آؤ۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کیسے زندگی بسر ہوگی، کچھ نہیں۔ حضور کا بس ایک حکم تھا کہ جو اسلام قبول کرو مدینے آ جاؤ، وہیں حضور ہیں، وہیں آ جاؤ سب کوئی۔ تو مدینے آنا یہ مسلمان ہونے کی علامت تھی، اور مدینہ سے چلا جانا گویا کافر ہو جانے کی اور مرتد ہو جانے کی علامت تھی۔ تو عبداللہ بن ابی سرج یہ حضور کے پاس آیا اور حضور کے قریب رہا، یہاں تک کہ حضور اس سے کتابت وحی کا کام بھی لیتے تھے، یعنی وحی لکھواتے تھے۔ لیکن بعد میں اس کے دل میں کیا پیدا ہوا، وہ یہاں سے بھاگ کے چلا گیا مکہ۔ یہ فتح مکہ کے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور حضور کا لشکر مکے میں داخل ہوا تو کچھ لوگوں کے لیے وارنٹ گرفتاری اس انداز کا تھا کہ جہاں ملیں قتل کر دو۔ ان کے اندر عبداللہ ابن ابی سرج کا نام بھی تھا، سمجھے، اس کا بھی نام تھا۔ لیکن جب حضور کے اس فرمان کا علم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو پناہ دے دیا، اس کے ساتھ احسان کر دیا۔ جب حضرت عثمان نے پناہ دے دیا، حضور نے پناہ دے دیا، سب نے پناہ دے دیا، بچ گیا وہ۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں غلط تھا، میں خود غلطی پر تھا، اپنی غلطی کا احساس کیا، اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور لکھا ہے راویوں نے کہ فحسن اسلام ہو، اسلام قبول کیا اور بڑا اچھا مسلمان ہوا۔ تو یہ بھی تو ایک انکار تھا، مگر اس درجے کا انکار نہیں تھا۔ مسیلمہ کذاب یہ بھی حضور کے پاس آیا تھا اور حضور کے پاس رہ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں تحقیر پیدا ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ حضور کو کمتر سمجھنے لگا اور اس نے دعوی نبوت بھی کر دیا۔ حضور کے سامنے آیا تو کہنے لگا کہ ایسا کیجئے کہ میں بھی نبی، آپ بھی نبی، دیہات مجھے دے دیجئے، شہر آپ لے لیجئے، یا کچھ علاقے آپ مجھے دے دیجئے، کچھ علاقے آپ لے لیجئے۔ گویا اس نے نبوت کا دعویٰ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، حقیقت کچھ نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے، پھر نبی ہونے کا کیا سوال۔ تو مسیلمہ نے بھی انکار کیا تھا حضور کی نبوت کا اور اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ انکار جو مسیلمہ کا تھا یہ تحقیر و تذلیل کے ساتھ تھا، حضور کی حقارت، حضور کی اہانت اس کے دل میں تھی، اس لیے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اور عبداللہ ابن ابی سرج وہ بھی انکاری تھا مگر اس کو ایمان ملا۔ فرق اصل میں یہی ہے کہ جو ضد، ہٹ دھرمی، اہانت و تحقیر کے ساتھ کرے گا وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس ہٹ دھرمی سے بچنا چاہیے، سمجھے، اس ہٹ دھرمی سے بچنا چاہیے۔ اور یہ ضد، تحقیر، اہانت اور تحقیر یہ ایسا عنصر ہے کہ جس کو کہہ لیجئے سنکھیا ہے، زہر ہے۔ جب دل کے اندر پیدا ہو جائے گا تو آدمی کو کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ سمجھے، اس لیے اس ہٹ دھرمی سے بچنا چاہیے۔ اور یہ ضد، تحقیر، اہانت اور تحقیر یہ ایسا عنصر ہے کہ جس کو کہہ لیجئے سنکھیا ہے، زہر ہے۔ جب دل کے اندر پیدا ہو جائے گا تو آدمی کو
ایمان سے محروم کر دے گا اور کفر اس کا مقدر بن جائے گا۔ اسی حقیقت کو قرآن میں کہا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم ایسے ہی تحقیر و استہزاء مجرموں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں، مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، ایسے لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور پہلے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، یہی طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جو لوگ نبی کے دو بدو کھڑے ہو کر کے اس کی تحقیر و تذلیل تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، کمتر سمجھنا، کمتر بتانا اور ان کو نیچا سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، یہ تحقیر و تذلیل۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں، کفر ان کا مقدر بن جاتا ہے، ایسے لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوتے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے، پچھلے زمانے میں بھی ایسے ہی رہا ہے۔ قارون اتنا بڑا دولت مند حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاندانی تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے وہ حقیر سمجھتا تھا، کمتر سمجھتا تھا، اس کو ایمان نہیں ملا، جبکہ وہ بنی اسرائیلی تھا۔ کتنے لوگوں کو ایمان ملا مگر قارون کو ایمان نہیں ملا، اس کے دل میں تحقیر و تذلیل کا مادہ تھا۔ آگے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، ایسے لوگ ان کے دلوں میں کفر اس طرح سے رچ بس جاتا ہے جیسے پتھر، سمجھے، جیسے پتھر ہوتا ہے اس طرح سے ان کے دلوں میں کفر رچ بس جاتا ہے۔ اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں اور فرشتوں کو اپنی نگاہوں سے آتا جاتا ہوا دیکھیں تب بھی ان کو ایمان نہیں ملے گا، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی ہو گئی ہے، سمجھے، نظر بندی محسوس کر کے، اور ایمان ان کو نصیب نہیں ہوگا، ایمان سے یہ دور ہی رہیں گے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ اگر آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور فرشتوں کا آنا جانا یہ کافر اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگیں تو جو ضدی ہٹ دھرمی متکبر ہیں ایسے لوگ فرشتوں کو دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے، سمجھے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ اگر ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ خود جائیں آسمانوں پر اور وہاں دیکھیں فرشتوں کے مناظر کو اور غیبی چیزوں کا مشاہدہ کریں تب بھی ان کو ایمان ملنے والا نہیں، سمجھے۔ اتنی بری بیماری ہے یہ، اتنا بڑا زہر ہے۔ ہاں، مقابل کی بات کرنا اور ذلیل اور حقیر سمجھنا ایک ایسے شخص کو جو آپ سے نہ مال مانگتا ہے نہ آپ سے پیسہ مانگتا ہے، وہ صرف اللہ کا دین تمہیں تھمانا چاہتا ہے، تمہیں ہم تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کو تم حقیر سمجھو، ذلیل سمجھو، اس کی توہین کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے نا۔ مغیبات کا مشاہدہ کر جن لوگوں کے لیے کفر مقدر ہو چکا ہے، اگر مغیبات کھل جائیں ان کے سامنے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے لگیں تب بھی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، اور مثال میں اس کے پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کہا تھا کہ اگر تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو
تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالی سے دعا مانگی، اپنے لیے نہیں تھی، قوم کے لیے تھی۔ اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ حضور نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ٹکڑا غار حرا کے اس طرف ہے اور دوسرا ٹکڑا غار حرا کے اس طرف ہے، 2 ٹکڑے چاند کے ہوئے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اب یقین ہو گیا کہ محمد سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے۔ اب بولو، مشاہدہ تو کر لیا، جو مانگا تھا تم نے وہ تو مل گیا نا، آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تو تم کو ایمان لانا چاہیے تھا نا، مگر ایمان نہیں مل رہا ہے۔ بلکہ کیوں؟ اس لیے کہ کفر مقدر ہو چکا ہے اہانت رسول کی وجہ سے۔ اس پر ایک بات میں بتاؤں گا آپ کو، ایک آدمی کبھی اذان نہ دے، کبھی نماز نہ پڑھے، کافر نہیں ہوگا، لیکن ایک آدمی کسی اذان دینے والوں کا مذاق اڑائے، کافر ہو جائے گا۔ نماز خود کبھی نہ پڑھے، کافر نہیں ہوگا، لیکن کسی نمازی کو کہے کہ کاوائی چوتر اوپر مکئی کے زمین پہ پڑا رہا، اس قسم کے الفاظ لوگ کہتے ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں، یہ اہانت ہے، اہانت، دین کی اہانت، نبی کی اہانت، قرآن کی اہانت۔ یہ ایسی اتنا بڑا زہر ہے کہ جس سے آدمی کا مقدر خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، جی اس سے بچنا، اہانت نہیں ہونی چاہیے۔ نہ کرو چلے گا، مگر اہانت کرو گے نہیں چلے گا۔ تو یہی ہے جس کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، اسی حقیقت کو اجاگر کیا گیا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، اگر یہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تو کہیں گے او ہو ہماری نظر بندی کر دی ہے، محمد بہت بڑے جادوگر ہیں، ہماری نظر بندی کر دیا، جو کہتے ہیں وہی دکھلا دیتے ہیں ہماری نظر بندی کر کے۔ بلکہ اس کے آگے بڑھ کے کہیں گے بل قوم مسحورون، بلکہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا آخر کیوں انکار کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم نے حق تعالی شانہ کی قدرت کاملہ کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے ابھی تک اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اور پہچانو گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ملنے والے تو نہیں ہے کہ ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو اور آپ دیکھ لیں گے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان انہی لوگوں کے ذریعے سے ہوتی ہے جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان کے ذریعے سے ہی اللہ کی پہچان ہوگی۔ ملنے والوں سے راہ پیدا کر ان کے ملنے کی اور صورت کیا؟ جب تم جانتے نہیں ہو تو جو ان کے جاننے والے ہیں پہلے ان سے رابطہ قائم کرو، ان کے ذریعے سے پھر وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہی حقیقت ہے قرآن پاک کی اس آیت کی جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وہ وسیلہ کون ہے؟ وہ وسیلہ پہلے نمبر پر قرآن ہے، مگر قرآن بھی وسیلہ کب بنے گا؟ جب قرآن پر ایمان آئے گا۔ تو قرآن پر ایمان آئے گا کیسے؟
پہلے اللہ کا رسول ہے، پہلے اللہ کے رسول سے وابستہ ہو جاؤ۔ رسول سے وابستہ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول بھی تو دنیا میں نہیں ہے، ہم بہت رسول سے ملنا چاہتے ہیں تو رسول ہم کو ملے گا کہاں؟ رسول سے ہمارا تعلق قائم ہوگا ان اولیاء اللہ کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کے جو ولی دنیا میں موجود ہیں، جو اللہ کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی پہچانتے ہیں، جب ان سے رابطہ بنے گا تو ان کے ذریعے سے پھر رسول اللہ کی پہچان ہو جائے گی، اور جب رسول اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو پھر ان کے ذریعے سے قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا، قرآن کی بھی پہچان ہو جائے گی، اور جب رسول اللہ کی پہچان ہو جائے گی، قرآن کی پہچان ہو جائے گی، یہی ذریعہ بنیں گے پھر اللہ کی پہچان کا۔ یہی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بزرگوں کا وسیلہ بس یہی ہے کہ کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے محبت قائم کر لو، بس کافی ہے، وہی ہمارے لیے ہر مرض کا علاج ہو جائیں گے، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان ولی سے جڑ جاؤ، وہیں سے سب کچھ مل جائے گا۔ یہ جو نظریہ ہے یہ غلط ہے۔ اجمیر وغیرہ میں یہی تو ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں سجدہ کرتے ہیں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، اور انہی سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں کہ دے دو، میں فلانی کام کے لیے آیا ہوں، مجھے لے کے جاؤں گا، دے دو ہم کو، دے دو خواجہ دے دو، اس طرح سے مانگا جاتا ہے۔ خواجہ اگر اتنا ایسے ہوتے تو جاتے ہی کہاں کو؟ اگر خواجہ ایسے تھے کہ جن کی سلطنت تھی اور جن کا اختیار اللہ کی حکومت میں ان کی حکومت چل رہی تھی، تو خواجہ صاحب دنیا سے گئے ہی کیوں؟ اللہ تو ہمیشہ ہے، خواجہ صاحب بھی ہمیشہ رہتے۔ اصل میں یہ غلط ہے، انہی کو سب کچھ سمجھ لینا کہ ہمارے ہر مرض کا علاج یہی ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے ولیوں سے تعلق اور محبت اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جائے، وہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہیں۔ آپ پہلے ہمارے پاس آئے، ہم نے اللہ کا کلام آپ کو سنایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کے سامنے بیان کی، اب آپ کو پہچان ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو پہچان ہو گئی قرآن کی، پھر آپ کو رغبت بڑھی اور آپ نے سننا شروع کیا، آیتوں کے مضامین آپ کے سامنے بیان ہوتے رہے، سنتے سنتے اب آپ کے دل میں رسول اللہ کی بھی محبت پیدا ہو گئی، قرآن کی عظمت پیدا ہو گئی، اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ سب ذرائع ہیں، یہ سب ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہی کو اللہ سمجھ لیا جائے۔ ذرائع اور اسباب جو ہوتے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں، اسباب و ذرائع خود منزل نہیں ہوتے، وہ منزل پر پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں سے تعلق، یہ پہلا زینہ ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کے یہاں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ کسی ایک شیخ کا دامن پکڑ لو اور اس سے وابستہ رہو، اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لو، تاکہ وہ جو بات کہے اس بات کی تمہارے نزدیک اہمیت ہو، جو وہ بتائے اس کو تم عظمت کے ساتھ سنو، تو یہ ذریعہ بن جائے گا قرآن کے احکام کو بھی اپنے سامنے لانے کا، قرآن کو سمجھنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ یہ سب ذریعہ ہے، یہ ذریعہ بن جائے گا۔ تو بات کس پر چل رہی تھی؟ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ حق تعالی شانہ کی قدرت کاملہ کو تم نے سمجھا نہیں۔ اگر نہیں سمجھا تو اس دنیا میں ہی ذرا سا غور کر لو، دنیا کے کارخانے میں ایسی ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں جن کو سوائے اللہ کے کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں ہے، کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے انسانوں کی توجہ دلائی آسمان کی طرف کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ آسمان میں کیا ہے؟ اس آیت کا تعلق جن امور سے ہے میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بروج کا ذکر آیا کہ آسمان میں اللہ نے بروج بنائے۔ بروج جمع ہے برجن کی، برج کہتے ہیں محل کو۔ یہ محل کس کے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ 7 سیارات ہیں جو بہت بڑے بڑے، اور ان کا اثر زمین پر ڈائریکٹ پڑتا ہے۔ وہ 7 سیارات ہیں: شمس، زہرہ، عطارد، قمر، زحل، مشتری، مریخ۔ یہ 7 ستارے، ان کے لیے اللہ پاک نے 12 برج بنائے ہیں۔ یہ آسمان میں ہیں۔ اب ان کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، نہ ہم سمجھا پائیں گے، نہ وہاں تک کسی کی پہنچ ہے، لیکن ماہرین نے اپنی عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور کافی حد تک یہاں تک پہنچے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 7 سیارات کے جو 12 بروج اللہ نے بنائے ہیں، جب یہ سیارات ان بروج میں ہوتے ہیں تو اس کی خاص خاص تاثیرات واقع ہوتی ہیں، جس سے پوری زمین متاثر ہوتی ہے، بلکہ آسمان کے نیچے کی ساری کائنات متاثر ہوتی ہے۔ یہ سردی، گرمی، برسات کے جو یہ موسم تبدیل ہوتے ہیں، موسموں کی تبدیلی بھی انہی بروج میں ان سیارات کے پہنچنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس کا کیا، اور یہ کیا غلط ہے، اور یہ کوئی ایمان کے خلاف بات بھی نہیں ہے۔ بھائی سورج اللہ نے روشنی دینے کے لیے بنایا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج سے ہم کو روشنی مل رہی ہے، یہ کوئی غلط بات تھوڑے۔ تو ان 7 سیارات کے لیے اللہ نے بروج بنائے ہیں، آسمانوں میں ہیں، جس کو ماہرین فلکیات دنیا میں بیٹھ کر کے بھی اعتراف کرتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ بہت کافی حد تک لوگ اس سے واقف ہیں۔ عرب کے لوگ، اور عرب ہی کے نہیں بلکہ جب علم نجوم کا دورہ تھا دنیا میں، تو لوگ انہی 7 سیارات اور انہی 12 بروج میں نظر ڈال کر کے آئندہ کے حالات معلوم کر لیا کرتے تھے، اور یقین کے ساتھ پیشین گوئی کیا کرتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ جیسے آج کل ماہرین موسمیات ہیں، وہ اسی علم نجوم کا ہی ایک حصہ ہے، جو ان کو پڑھایا جاتا ہے، اسی کو دیکھ کر کے، انہی کے قرائن اور نشانات کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں مہینے میں یا اتنا دن کے بعد بارش ہو سکتی ہے، طوفان آ سکتا ہے، سنامی لہر آ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب اسی علم کا حصہ ہے۔ تو عرب کے لوگوں میں، بلکہ اس علاقے کے سارے لوگوں میں جہاں علم نجوم کا دورہ تھا، وہ لوگ انحصار کرتے تھے انہی چیزوں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں علم نجوم کا بہت گہرا دور تھا۔ ہر آدمی یہ ستاروں کو دیکھتا تھا اور اسی سے فیصلے لیتا تھا۔ تو یہ اصل میں حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کما حقہ کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ جو کچھ واقعات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے واقع ہوتے ہیں، اس لیے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ 7 سیارات جب اپنے اپنے ان برجوں میں ہوتے ہیں تو خاص خاص مقامات پر پہنچنے کے بعد خاص خاص اس کی تاثیرات ہوتی ہیں، جس کا اثر پوری زمین پر بلکہ آسمان کے نیچے کل پڑتا ہے۔
یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ بہرحال اس سے دنیا کے لوگ متعارف تھے، جانتے تھے اس حقیقت کو، کچھ نہ کچھ جانتے تھے، چاہے اس میں غلطی ہی کرتے رہے ہوں مگر تعارف تھا۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ آسمان میں جو 12 بروج جس کو سب مانتے ہو، یہ 12 بروج کس نے بنائے؟ تم بنانے گئے تھے؟ تمہارے باپ دادا بنانے گئے تھے؟ فرعون، نمرود، شداد بنانے گیا تھا؟ کوئی دیوی دیوتا بنانے گیا تھا؟ کون بنانے گیا تھا؟ کون ہے عالم میں جو ان بروج تک جس کی پہنچ ہو؟ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے ہیں، یہ بھی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ یہ سورج معمولی ہے، کتنا بڑا ہے، زمین سے سینکڑوں گنا بڑا ہے، تھوڑا سا نہیں۔ اب ان کے رہنے کے لیے جو جگہ اللہ نے بنائے وہ بھی برج ہے، برج ہے۔ کون بنائے گا ان کو؟ کون ہے بنانے والا؟ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ایسی چیزوں کو بنانے والا وہی ایک ہے جس کی بنائی ہوئی یہ ساری کائنات ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے ہی آسمانوں میں بروج بنائے ہیں، جس کے تم بھی قائل ہو، دنیا کے تمام فلاسفہ اس کے قائل ہیں، وہ بروج میرے بنائے ہوئے، ہمارے بنائے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ عالم پر میں رونما ہونے والے بہت سی تاثیرات ہیں جو اس سے متعلق ہیں، ہم نے بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے، ان کو اسی تاثیر کے لیے بنایا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان کے لیے زینت بھی ہیں۔ یہ جتنے ستارے آسمان پہ دکھائی دیتے ہیں رات کے وقت میں، یہ سب آسمان کی زینت ہیں، یعنی آسمان کو ہم نے سجایا بھی ہے ان سے۔ جو روشنی کا کام دے رہے ہیں، دوسری تاثیرات کا کام دے رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر زینت بھی ہے، بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک مستقل کام ہے ان کا کہ زینت بنے ہوئے ہیں آسمان۔ اسی حقیقت کو ارشاد فرمایا گیا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ بس اب ٹائم ختم ہو گیا، یہیں پہ بند کرتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اس کا بیان انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔